بھابھی سے اس کو ایک نہیں بلکہ کئی شکایتیں تھیں۔ اگر وہ فہرست بنانے پر آئی تو بہت لمبی چوڑی فہرست تیار ہوتی۔ سر فہرست شکایت یہ تھی کہ وہ بھیا کو ان بہنوں کے پاس تنہائی میں بیٹھنے کا موقع نہ دیتی تھی۔ ویسے تو اب بھیا کو بہنوں کے پاس بیٹھنے کی فرصت بھی کم ہی ملتی تھی۔ شادی سے پہلے کا وہ وقت خواب و خیال ہو گیا تھا جب سب بہن بھائیوں کی خوب محفل جمتی تھی، لوڈو کیرم کی بازیاں جمتی، چائے کافی کے دور چلتے اور خوب ہنسی مذاق ہوتا۔ اب تو بھیا دفتر سے ہی دیر سے گھر آتے اور گھر آنے کے بعد بھی بھابھی نے ان کے لیے کوئی نہ کوئی مصروفیت تلاش کر رکھی ہوتی۔ کبھی وہ بھابھی کو ان کے گھر والوں سے ملوانے ان کے میکے لے جاتے، کبھی بھابھی نے شاپنگ پر جانا ہوتا، کبھی چیک اپ کروانے ڈاکٹر کے یہاں جانا ہوتا، کبھی بھیا کے ملنے جلنے والوں میں ہی کسی تقریب کا بہانہ بن جاتا، اور کبھی بس ویسے ہی دونوں میاں بیوی سیر سپاٹے کرنے نکل جاتے، اور گھر میں کسی کو بھیا بھابھی کے ان معمولات سے فرق نہ پڑتا، بس فاریہ ہی جلتی کڑتی رہتی۔ بھیا شادی کے بعد کتنے بدل گئے ہیں نا، وہ اپنے سے 1.5 برس چھوٹی فاقیہ سے ہی دل کی کیفیت بانٹتی۔ ہاں ماشاء اللہ، اور بھی ڈیشنگ اور اسمارٹ ہو گئے ہیں۔ فاقیہ جو سر جھکائے اپنا جنن مکمل کر رہی تھی، اس نے بھیا کے بدلنے کو کسی اور ہی معنوں میں لیا۔ وہ تو ہو گئے ہیں لیکن میرا مطلب کچھ اور تھا، فاریہ بدمزہ ہو کر بولی تھی۔ فاقیہ نے سر اٹھا کر بہن کو دیکھا، وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھی، سمجھ گئی تھی کہ بہن کو کون سی بات پریشان کر رہی ہے۔ شادی کے بعد انسان کی روٹین بدل جاتی ہے فاریہ، روٹین بدلنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ بھی بدل گیا۔ اس نے خود سے 1.5 برس بڑی بہن کو سمجھانے کی کوشش کی، شادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف بیوی کے ہی ہو کے رہ جائیں، بہن بھائیوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے یا نہیں؟ وہ نروٹھے پن سے بولی۔ فاقیہ کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ اچھا تم بتاؤ، آج بھیا کے دوست کی ویڈنگ اینیورسری ہے، انہوں نے مسٹر اور مسز شہریار کو مدعو کیا ہے، تو کیا بھیا کو بھابھی کے بجائے اپنے ساتھ تمہیں لے کے جانا چاہیے تھا؟ فاقیہ نے مسکرا کر پوچھا۔ یہ میں نے کب کہا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ برا مت ماننا فاریہ، تم آج کل صرف اسی قسم کی باتیں سوچتی ہو اور اسی قسم کی باتیں کرتی ہو۔ کل رات کو چپ کے امی سے اپنے دکھڑے رو رہی تھی، پرسوں آصفہ آپی سے فون پر ہی یہ شکوے دہرا رہی تھیں، اور ہاں 2-4 دن پہلے بلال سے بھی تم وعدہ لے رہی تھیں کہ وہ شادی کے بعد بھیا کی طرح بدلے گا نہیں۔ تم کہنے کو مجھ سے 1.5 برس بڑی ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے میں تم سے کہیں زیادہ میچور اور سمجھدار ہوں۔ تم صرف بے حس ہو، تمہیں احساس ہی نہیں ہے کہ بھابھی نے ہمارے بھائی کو ہم سے کتنا دور کر دیا ہے۔ بھیا کو ہمارے پاس آ کر بیٹھنے کی 2 گھڑی کی فرصت نہیں ہوتی، اور کبھی قسمت سے بھیا ہم سے گپ شپ لگانے بیٹھ جائیں تو بھابھی فوراً کنسوئیاں لینے آس پاس چکرانے لگتی ہیں، اور کبھی تو ڈھٹائی سے آ کر بھیا کے پاس ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہوگا ہم بھیا سے ان کی برائیاں کرتے ہیں، حالانکہ ہماری ایسی مجال کہاں۔ وہ کڑوے لہجے میں بولی تھی۔ بہن کی اس بدگمانی پر فاقیہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اس نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن فاریہ کے دل میں جو گرہ پڑ چکی تھی وہ نہ کھل سکی۔ ہر انسان میں خوبیوں کے ساتھ خامیاں بھی ہوتی ہیں فاریہ۔ شازمہ بھابھی کی شخصیت میں بہت سی خوبیاں ہیں تو چند خامیاں بھی ضرور ہوں گی، لیکن جو باتیں تم سوچ رہی ہو ان کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ تم بلا وجہ اپنے ذہن کو تھکاتی ہو۔ پلیز مثبت انداز فکر اپناؤ۔ شازمہ بھابھی مثالی بھاوج نہ سہی مگر کوئی بہت بری بھابھی بھی نہیں، اور پھر آج کل کے دور میں مثالی بھابھی ملتی بھی کہاں ہیں، سو ان کی خامیوں کو درگزر کرو اور خوبیوں پر شکر کرو۔ فاقیہ نے بحث ہی سمیٹ دی تھی۔ میں بن کر دکھاؤں گی مثالی بھابھی، فاریہ نے ٹھوس لہجے میں دعویٰ کیا۔ اللہ تمہاری زبان مبارک کرے، جلد از جلد تمہارا رشتہ طے ہو، تمہاری شادی کے بعد ہی تو میرا نمبر آئے گا۔ سچ یار میں پڑھ پڑھ کر تھک چکی ہوں، فاقیہ نے مسکین صورت بنا کر کہا۔ فاریہ ہنس پڑی۔ یوں مذاق مذاق میں کی گئی بات اتنی جلد پوری ہو جائے گی، یہ دونوں بہنوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ فاریہ کے لیے ابا کے ایک دوست نے اپنے بھانجے کا رشتہ پیش کیا۔ عاصم پڑھا لکھا، قابل اور خوبرو شخص تھا۔ گارنٹی ابا کے دیرینہ دوست نے دی تھی۔ عاصم کے گھر والوں کو بڑے بیٹے کے سر پر صحرا سجانے کی جلدی تھی۔ یوں جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والی صورتحال پیش آئی۔ فاریہ بھرے پورے
سسرال میں بڑی بہو بن کر گئی تو اس نے اپنی دانش میں بہت سمجھداری اور بردباری سے کام لیا۔ وہ اپنے برتاؤ سے سسرال والوں کے دل میں جلد از جلد جگہ بنانا چاہتی تھی۔ شازمہ بھابھی کی مثال اس کے سامنے تھی۔ وہ ویسا طرز عمل اپنانے سے گریزاں تھی۔ اس کی کوشش تھی کہ عاصم کا اپنے بہن بھائیوں سے ویسے ہی تعلق برقرار رہے جو شادی سے پہلے ان بہن بھائیوں کے درمیان تھا۔ عاصم چھوٹی بہنوں کے پاس بیٹھتا تو فاریہ ان بہن بھائیوں کے درمیان بیٹھنے سے گریز کرتی۔ وہ ایسے وقت میں اپنے بیڈ روم میں جا کر کوئی کام نمٹا لیتی، کبھی کپڑے پریس کر لیے تو کبھی وارڈروب سیٹ کر لی۔ یہ اور بات کہ کان عاصم کی آہٹ کے منتظر ہی رہتے۔ ایک اجنبی شخص نکاح کے دو بولوں کے ساتھ ہی کیسے دل و جان کا مالک بن گیا تھا۔ شادی کے بعد شروع کا عرصہ واقعی نئے نویلے جوڑوں کے لیے سنہرا ترین دور ہوتا ہے۔ ایک دوجے کے سوا تیسری طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ عاصم بہت رومانٹک شخص تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ فاریہ کو ایک منٹ کے لیے بھی نگاہوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ جی تو فاریہ کا بھی کچھ ایسے ہی کرتا تھا، لیکن وہ دل کی آواز پر دماغ کی پکار کو فوقیت دیتی۔ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا۔ ساس جوڑوں کی مریضہ تھیں اور نندیں اپنی اپنی پڑھائیوں میں مصروف۔ اوپر کے کاموں کے لیے پہلے سے ملازمہ موجود تھی، لیکن کچن کا چارج مکمل طور پر فاریہ نے ہی سنبھال لیا تھا۔ حالانکہ اس کی منجلی نند شزا کچن میں گھس کر کام کرنے کی اپنی سی پوری کوشش کرتی، لیکن فاریہ اسے ہر بار منع کر دیتی۔ تم صرف اپنی پڑھائی پر دھیان دو شزا، کچن کے کاموں کی کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ اس روز اچانک مہمان آنے پر فاریہ کو پرتکلف ڈنر کا اہتمام کرنا تھا۔ شزا بار بار اصرار کر رہی تھی کہ ایک دو ڈشز وہ بنا لیتی ہے۔ جب فاریہ نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپا کر اسے مخاطب کیا۔ 2 دن کے بعد شزا کا پیپر تھا، وہ کیسے اس سے کام کروا لیتی؟ سو اس کے اصرار کے باوجود اس نے اسے دوبارہ پڑھنے بھیج دیا۔ حالانکہ اس روز کام کی زیادتی سے اس کی کمر تختہ ہو گئی تھی، لیکن اسے اپنی جسمانی تکلیف کا چندہ فکر نہ تھی۔ یہ درد تو پین کلر لے کر ختم ہو جاتا، ذہن اور ضمیر تو مطمئن تھے نا۔ وہ اپنی ذمہ داریاں مثالی انداز میں نبھا رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں کو اس سے کوئی شکایت نہ تھی۔ وہ ایک مثالی بہو اور مثالی بھاوج تھی۔ سب سسرال والے اس کی قدر کرتے۔ ہاں، اس روز تک اس کا یہی خیال تھا، اگر وہ اتفاق سے شزا کی باتیں نہ سن لیتی۔ شزا کی ایک سہیلی کمبائن اسٹڈی کے لیے شزا کے پاس آئی ہوئی تھی۔ فاریہ نے پہلے تو شزا کے کمرے میں اسنیکس کے ساتھ کولڈ ڈرنک بھجوا دی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اپنے لیے چائے بنائی تو یہ سوچ کر ان کے لیے بھی بنائی کہ پڑھائی کے دوران بھوک زیادہ ہی لگتی ہے۔ نمکو چائے اور بسکٹ کے کپ ٹرے میں سجائے اس نے شزا کے کمرے کا رخ کیا، لیکن دستک دینے کی نوبت نہ آئی۔ اندر شزا کی سہیلی فاریہ کا ہی ذکر کر رہی تھی۔ فطری تجسس آڑے آیا اور فاریہ چپکے چپکے ان کی باتیں سننے لگی۔ تمہاری بھابھی بہت اچھی ہیں شزا۔ اس روز امی تمہارے گھر آئی تھیں، انہیں بھی فاریہ بھابھی بہت اچھی لگیں۔ گھر جا کر بہت تعریف کر رہی تھیں ان کی۔ طوبیٰ نے سہیلی کو مخاطب کیا۔ بس دور کے ڈھول سہانے والی بات ہے، آنٹی کو کہنا اتنا متاثر ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں ہی پتہ ہے جو انہیں بھگت رہے ہیں۔ شزا کا بیزار سا لہجہ فاریہ کو ساکت کر گیا تھا۔ کیوں شزا، اچھی بھلی تو ہے تمہاری بھابھی، کم از کم تمہیں کچن کی فکروں سے تو آزاد کر دیا، ورنہ یاد کرو پہلے جب تمہارے پیپر ہوتے تھے تو تمہیں اور نشا کو کتنی مشکل ہوتی تھی، پڑھائی کے ساتھ کچن بھی دیکھنا پڑتا تھا۔ طوبیٰ نے سہیلی کو یاد دلایا۔ ہاں یار، مشکل ہوتی تھی، لیکن ہم جیسے تیسے کر کے مینج کر لیتے تھے نا۔ مما تو کئی برسوں سے ان کاموں سے دور ہیں، ان کی طبیعت اجازت ہی نہیں دیتی، میں اور نشا ہی ساری ذمہ داریاں سنبھالتے تھے۔ اب تو ہم اپنے ہی گھر میں اجنبی بن کے رہ گئے ہیں۔ کچن تو بس بھابھی کی راجدھانی ہے، وہاں کسی کا قدم ٹھہرے ان سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی۔ شزا نے سہیلی کے سامنے دکھے دل کے پھپولے پھوڑے۔ اچھا، مائنڈ کر جاتی ہیں؟ طوبیٰ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اور نہیں تو کیا، چہرے کے زاویے ہی بگڑ جاتے ہیں اور ہاتھ میں ذائقہ بھی بالکل نہیں ہے۔ ابھی پرسوں ماموں کی فیملی آئی تھی، امی نے رات کے کھانے پر روک لیا، مجھ سے کہا کہ بریانی تم ہی بنانا، فاریہ تو چاولوں کا بھرکس نکال دیتی ہے۔ میں اتنی دیر تک کچن میں جا کے منت کرتی رہی کہ بھابھی ایک آدھی ڈش میں بنا لوں، آپ کی ہیلپ ہو جائے گی، لیکن نہ جی، صاف انکار کر دیا۔ بڑی چالاک ہیں، میری پڑھائی کو وجہ بنا کر انکار کرتی ہیں۔
میں آگے سے کتنا اصرار کرتی، میں واپس پلٹ آئی۔ دراصل بھابھی کو کوئی سائیکی پرابلم ہے۔ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ سب لوگ منہ پر ان کی واہ واہ کریں، ہر کام کا کریڈٹ صرف انہی کے کھاتے میں درج ہو، وہ میلہ لوٹ لیں اور باقی لوگ تماشائیوں کی طرح ان کے لیے تالیاں بجاتے رہیں۔ شزا کا طنزیہ لہجہ فاریہ کا دل چیر رہا تھا۔ وہ اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ حیرت ہے بھائی، ایسی تو نہیں لگتی ہیں۔ طوبیٰ نے حیرت کا اظہار کیا۔ اور کیا کیا باتیں بتاؤں ڈیئر، تم نے موضوع ہی ایسا چھیڑ دیا۔ میں نے تو کب سے خود پر ضبط کے بندھن باندھ رکھے ہیں۔ سوچتی ہوں میری وجہ سے گھر کا ماحول کیوں خراب ہو، بس اسی لیے بھابھی کی باتیں برداشت کیے جا رہی ہوں۔ تمہیں پتہ ہے نا طوبیٰ، میں عاصم بھائی کی کتنی لاڈلی تھی، اور اب عاصم بھائی سے گپ شپ لگائے بھی مدت بیت جاتی ہے۔ کبھی بھائی بیچارے بھولے سے بھی ہم بہن بھائیوں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو بھابھی کے نخرے کا عجیب ہی عالم ہوتا ہے۔ دل ملاتی ہوئی جا کر اپنے بیڈ روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کرتی ہیں۔ دروازہ کھلا رہ جائے تب بھی صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح چیزوں کی اٹھا پٹک جاری ہے۔ عاصم بھائی کا سارا دھیان بھی بیڈ روم کی طرف ہی لگا ہوتا ہے۔ تنگ آ کر میں خود ہی کہہ دیتی ہوں، بھائی آپ ریسٹ کریں، میں پڑھنے جا رہی ہوں۔ بھائی بھی فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ بھائی کی شادی سے پہلے میں نے سوچا تھا کہ بھابھی سے خوب دوستی گاٹھوں گی، ہم سب اکٹھے بیٹھ کر خوب موج مستی کیا کریں گے، لیکن بھابھی کو تو ہمارے پاس بیٹھنا تک گوارا نہیں۔ شادی کے بعد سے ہی انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی الگ مسجد بنا رکھی ہے۔ شزا کے پاس شکووں کی ایک لمبی فہرست تھی۔ کبھی ایسی ہی فہرست فاریہ نے بھی شازمہ بھابھی کے خلاف تیار کر رکھی تھی۔ اب احساس ہوا کہ اس فہرست کی تیاری میں حقیقت سے زیادہ بدگمانی کا دخل ہے۔ قدرت اسے آئینہ دکھانا چاہتی تھی، شاید اسی لیے اسے شزا جیسی نند ملی جو یقیناً فاریہ کا پرتو تھی۔ شزا کی باتوں سے فاریہ کا جی بہت دکھا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ شزا کو سمجھانا یا اپنی جانب سے اس کا دل صاف کرنا بے سود ہے۔ حالانکہ دماغ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایسی کوشش کر کے دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن فاریہ نے آج دماغ کی بات پر دل کی پکار کو ترجیح دی۔ کاش شزا کو بھی بالکل ویسی ہی نند ملے جیسی وہ خود ہے۔ خواہش بے ساختہ تھی اور دل پکار پکار کے کہہ رہا تھا، آمین ثم آمین۔